اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کے آیات نمبر 37، 37، 38، 38 اور 39 یعنی 39۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یا الذین جو یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیتے ہیں۔ ادھر ہم میننگ لیں گے اور سکھاتے ہیں۔ یَأْمُرُونَ النَّاسَ سکھاتے ہیں لوگوں کو، بالبخل ساتھ بخل کے یعنی ساتھ کنجوسی، وَيَكْتُمُونَ اور وہ چھپاتے ہیں یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو آتاہم اللہ عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، یا دیا ہے ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیار کیا ہے ہم نے، للکافرین منکروں کے لیے یعنی جو کافر ہیں ان کے لیے، عذابا مہینا عذاب ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے۔ کسی ایک چیز سے بھی منکر ہو جانا منکر کہلایا جا سکتا ہے۔ تو کافر ان کو کہتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں اللہ کے اطاعت سے، اللہ کے حکموں سے، احکام سے جو ہے، اور کلمہ پڑھنے سے، اللہ کی وحدانیت سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو الذین اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی، یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یہودیوں کے لیے ہے، اسپیشلی اس وقت کے یہودیوں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو یہودی تھے ادھر مدینہ میں، تو وہ خود بھی بخل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کی، کنجوسی کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ یعنی جس طرح وہ جنگ میں ساز و سامان اور مالی طور پر امداد کرتے تھے، ساتھ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی جنگ کے لیے جاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ اپنے بس کے مطابق جس کے پاس جتنا دے سکتا ہے وہ دے دیں تاکہ جنگ کے لیے جائیں۔ جس طرح جو ہے کافی جنگ، اب نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے جب جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس کا جتنا بس ہے تو اتنا جو ہے وہ جنگ کی تیاری میں دے دیں۔ تو یہ یہودی لوگ منع کرتے تھے کہ تم ادھر دو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا، اس طرح بھی منع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور بخل کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے برا ہے۔ اب اور وہ دوسری جگہ جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یکتمون ویکتمون اور چھپاتے ہیں جو دیا ہوا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، یعنی وہ علم جو ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ یعنی اسپیشلی بات ادھر وہ آ جاتی ہے کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جو حلیہ اور سارا کچھ جو ہے وہ بتایا ہوا تھا، نشانیاں بتائی ہوئی تھی تورات میں، اور اسی طرح عیسائیوں کو انجیل میں، تو اور اس کے مطابق قرآن مجید کے مطابق جو کچھ بتایا ہوا تھا، تو یہ وہ سارا انہوں نے چھپایا، تو وہ علم انہوں نے چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو علم کو بھی چھپا رہے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اپنے فضل سے، اس کو چھپا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب، ایسے کافروں ایسے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ اس وقت کے یہودی ایسے کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب اگلی آیت میں ہے والذین ینفقون، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو رعاء الناس ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں ایمان لاتے باللہ ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، یعنی ایسے تو یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اور جو ہے اللہ کا بیٹا بناتے ہیں نعوذ باللہ، اور اسی طرح عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ، تو یہ نہیں مانتے تو ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ اس لیے ادھر وحدانیت کے لیے لفظ تو یوز نہیں ہوا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، ولا بالیوم الآخر اور آخرت کے دن کی ملاقات پر۔ اب ادھر ملاقات بھی نہیں ہے لیکن آخرت پر یعنی ایمان لانا، تو آخرت پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ آخرت کے دن کے ملاقات پر ایمان لانا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ وَمَن اور جو کوئی یکن ہو جائے، یکن الشیطان شیطان کا ہو جائے، شیطان کا لہو اس کے لیے قریناً ساتھی، اور جو کوئی ہو جائے شیطان کا ساتھی، فساء پس برا ہے، قرین برا ساتھی، پس برا ہے اس کا ساتھی۔ یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خود تو بخل کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دوسروں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں، لیکن پھر جو خود خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر ہی زیادہ تر، لوگوں پر تو وہ خرچ ہی نہیں کر سکتے، ان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے بھی یہودیوں کا اکثر، تو وہ لوگ نہ اپنے تو پھر اپنے اوپر اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یا کسی کو اگر دے بھی تو دکھاوے کے لیے، خوب تصویریں کھینچ کے سب کو دکھا کے جمع کر کے تو ان کے سامنے دینا، تو دے کے لوگوں کو تو دکھاوا کر کے، تو ایسے جو ریاکاری کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے اور ایمان نہیں لاتے اللہ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ کون ہوا؟ وہ شیطان کا ساتھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس طرح کرے اور شیطان کا ساتھی بن جائے تو وہ برا ہے، شیطان کا ساتھی، شیطان بہت برا ہے۔ شیطان نے تو ہمارے باپ کو جنت سے نکالا، اگر یہ شیطان کی ورغلانے والی بات نہ ہوتی تو اب ہم سارے کے سارے جنت میں ہوتے اور ہمیں یہ دنیا کی آزمائشیں نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان ہی دشمن ہے انسان کا، چونکہ جو شیطان کے دل میں تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، وہ کہتا تھا کہ زمین پر میں خلیفہ بن جاؤں، میں سب کا بادشاہ بن جاؤں، سب سے اوپر ہو جاؤں، تو وہ بنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ جو ہے انسان کو دے دیا، بابا آدم علیہ السلام کو دے دیا، اس کو دنیا پر نائب بنا دیا، تو شیطان کو اس سے تو سخت جو ہے حسد پیدا ہوئی اور وہ اس کا دشمن ہو گیا اور اس کی اولاد کا بھی دشمن۔
تو ظاہر ہے جو شیطان کے راستے پر چلے اور ریاکاری کرے، شیطان کے راستے پر چلے اور اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، اور شیطان کے راستے پر چلے روز قیامت پر اور آخرت کے دن سے انکار کرے، تو وہ شیطان کا ہی ساتھی ہے، اور شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہوتا اوپر ان کے، یعنی اوپر کافروں کے، لو اگر آمنو ایمان لے آتے، باللہ ساتھ اللہ کے وحدانیت کے، والیوم الآخر آخر اور آخرت کے دن کے ملاقات پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا اور خرچ کرتے اس میں سے، رزقہم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ نے، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، بہم ساتھ ان کے، علیما جاننے والا، علم رکھنے والا، یعنی اللہ ان سب کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کو ان سب چیزوں کا، ان کے وہ جو کر رہے ہیں اس سب کا علم ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو کیا جاتا ان کے لیے بہتری ہو جاتی، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ دنیا میں اگر کفر بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے برا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے برا کرتے ہیں۔ پیدا ان کو اللہ نے کیا اور پوچھتے وہ بتوں کو ہیں یا کسی اور انسان کو جو خود اپنا بھلا نہیں کر سکتے، تو ان کا کیا بھلا کریں گے، اور ان کا پوجنا شروع کر دیا ہے، جو کہ آج کل اللہ معاف کرے مسلمانوں میں بھی تھوڑا بہت آ رہا ہے، جو پیروں کو جو ہے سجدے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ معاف کرے، زیارتوں پر جاتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، اللہ کی وحدانیت پر سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، اور پوجنا اور عبادت کرنا بھی صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے لیے، دوسرے کسی کے لیے بھی نہیں، اور مانگنا بھی صرف اللہ سے جائز ہے۔ اللہ جو کچھ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو، کسی علماء کے پاس جا کے ان سے مانگنا، کسی زیارت پر جا کے ان سے مانگنا، یہ ناجائز ہے۔ جو زیارت پر جاتے ہیں، جو قبر میں پڑے ہوتے ہیں، کیا پتہ وہ نیک ہے کہ نہیں، اس نے بھی دکھاوا کیا ہو اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہو، کیا پتہ چلتا ہے وہ نیک ہو، اور کیا پتہ چلتا ہے وہ نیک نہ ہو، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو سیدھے راستے کی۔ اچھا، اب ادھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے آگے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، اگر وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب پیچھے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں ریاکاری کے لیے، یعنی وہ اپنا سمجھ کے مال، حالانکہ دیا ہوتا ہے ان کو اللہ نے۔ اب ادھر اللہ ریئلائز کروا رہا ہے، ان کو احساس دلا رہا ہے کہ یہ میں نے دیا ہوا ہے، تمہارا اپنا مال کہاں سے آیا، تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی میں نے دیے ہیں، دماغ بھی میں نے دیا ہے، تو یہ مال کہاں سے تمہارا اپنا آیا، یہ بھی میں نے دیا ہے۔ میں چاہتا تو میں تمہارے کاروبار میں جس چیز سے تمہیں یہ آ رہا ہے مال، اس میں نقصان کر دیتا، تمہیں کچھ بھی نہ ملتا، لیکن یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، اس کو تم اپنا سمجھ کے ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے، میرے دیے ہوئے مال میں میری راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میں چاہوں تو سب کچھ تم سے لے سکتا ہوں، اور جو تم کچھ کرتے ہو سب چیزوں کا مجھے علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر دیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی بھی، کہ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم،
یا مالک یوم الدین، یا رب العالمین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہماری استانیوں کو یا استادوں کو، میری استانی آپی جان کو، یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا پروردگار، یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔